بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 468 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 468 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورآل سینٹینس نمبر 3416۔ کیا آپ نے یہ چائے میرے لیے بنائی ہے؟ یعنی سپوز ایک چائے آئی ہے اور سامنے والے کو نہیں پتہ چل رہا، یا لیکن وہ اتنا فرینک ہے کہ پوچھنے والے سے پوچھ سکتا ہے کیا آپ نے یہ چائے میرے لیے بنائی ہے؟ Have you made this tea for me? Have you made this tea for me? کیا آپ نے یہ چائے میرے لیے بنائی ہے؟ اب آپ کے لیے بنی ہے تو آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر سپوز آپ کے لیے نہیں بھی بنی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے۔ تو یہاں پہ آئے کہ کیا آپ نے یہ چائے میرے لیے بنائی ہے؟ Have you made this tea for me? نیکسٹ جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ کیا میں آپ کے باس سے بات کر سکتا ہوں؟ باس سے بات کر سکتا ہوں یعنی آپ کے جو باس یعنی مینیجر بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ May I have a conversation with your boss? May I have a conversation with your boss? میں آپ کے باس سے کیا میں آپ کے باس سے بات کر سکتا ہوں؟ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے اس یعنی کوئی میل ہے یا فیمیل ہے، آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم یہاں کے لے کے چلتے ہیں کہ فی الحال پہلے سٹیپ میں میل ہے۔ What have you decided about his future? What have you decided about his future? اگر فیمیل ہے تو کیا بولیں گے؟ What have you decided about her future? یعنی دوسرے دونوں مطلب یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کو میڈیکل فیلڈ رکھوانی ہے، اس کو انجینئرنگ فیلڈ رکھانی ہے، اس کو الیکٹریکل، اس کو ایگریکلچر، میڈیکل، اس کے کوئی اکاؤنٹنگ وغیرہ وغیرہ، کون سی فیلڈ میں آپ نے اس کا مستقبل کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ عموماً بچوں کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی بہت بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے واٹ ہیو یو ڈیسائیڈیڈ اباؤٹ ہز یا ہر فیوچر، آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ لیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ اگر سپوز آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ میرے والد صاحب چینی کے بغیر چائے پیتے ہیں، یعنی چائے انہیں جو ہے وہ چینی کے بغیر زیادہ پسند ہے، تو یہ آپ فکرہ بول سکتے ہیں مائی فادر ڈرنکس ٹی وداؤٹ شوگر۔ یہاں اس کو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ مائی فادر ٹیکس ٹی وداؤٹ شوگر۔ ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں، ڈرنکس بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکس چلتا ہے کہ مائی فادر ٹیکس ٹی وداؤٹ شوگر، میرے والد صاحب چینی کے بغیر پیتے ہیں، لیکن دونوں مطلب پتہ ہونے چاہیے کہ بھئی ڈرنک بھی لگا سکتے ہیں اور ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ فادر تھرڈ پرسن ناؤن ہے، پروناؤن ہے، تو پھر ہم کیا بولیں گے، یعنی ہی شی جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سنگل پرسن کے بعد ساتھ کیا لگاتے ہیں، ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ دیٹس وائی ہم نے یہاں پہ لگایا ڈرنکس، نہ کہ ڈرنک۔ مائی فادر ڈرنکس ٹی وداؤٹ شوگر یا مائی فادر ٹیکس ٹی وداؤٹ شوگر۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس۔ میں وہاں پہنچا جب وہ جا رہے تھے، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہ جا رہے تھے، یعنی دونوں کام ایک ساتھ میں، میرے پہنچنے کا کام اور ان کے جانے کا کام ایک ساتھ ہوا۔ I arrived as they were leaving. I arrived میں پہنچا as they were leaving جب یعنی اسی وقت وہ جا رہے تھے، یعنی ایز کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی اس لمحے ہی جو میں جس لمحے میں پہنچا ہوں اس لمحے وہ جا رہے تھے۔ I arrived as they were leaving، ایز کا مطلب یہاں پہ ہے جو ہی میں پہنچا تو وہ جا رہے تھے۔
تو ویورز یہاں پہ اختتام ہماری آج کی انگلش بول چال کا.